جماعت اسلامی ناندیڑ کی جانب سے علیکم بالجماعت کے عنوان سے منائی گئی کارکن سازی مہم کے تحت ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جماعت اسلامی ہند کے مرکزی مجلس شورا کے رکن ملک معتصم خان، ریاستی مجلس شورا کے رکن ایم اے جلیل نے شرکت کی۔ کنونشن کا آغاز قاضی احتشام حسین کے درس قرآن سے ہوا، جس میں انہوں نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی روشنی میں اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے نزدیک اجتماعیت کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد امیر مقامی ابرار دیشمکھ نے افتتاحی کلمات کے تحت کارکن سازی مہم کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس مہم کے دوران ناندیڑ شہر میں انجام دی گئی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے مہم کے دوران کارکن سازی کا فارم بھر کے کارکن بننے والے افراد کی رہنمائی کی اور انہیں جماعت اسلامی کا حصہ بننے پر ان کا استقبال کیا۔ ساتھ ہی تمام شرکاء سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں جماعت سے باضابطہ وابستہ ہو جائے اور اقامت دین کے کام میں مصروف ہو جائے۔ معاشرے کے اصلاح میں خواتین کا کردار کے عنوان سے محترمہ عشرت پروین صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بچوں کی تربیت اور گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے میں خواتین کے رول کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے ریاستی مجلس شورا کے رکن ایم اے جلیل نے جماعت اسلامی ہند کا سفر کے عنوان سے تقریر کی، جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کے قیام سے لے کر اب تک کیے گئے مختلف کاموں کا تذکرہ کیا۔ مختلف شعبہ جات میں جماعت کی جانب سے انجام دی جا رہے خدمات کا تعارف کرواتے ہوئے اس کے مثبت اثرات کے بارے میں معلومات دی۔ جماعت کو درپیش چیلنجز اور مواقع کے بارے میں بھی کئی اہم باتیں بتائی۔ کنونشن کے اختتام پر نحن انصار اللہ کے عنوان سے ملک معتصم خان نے اختتامی خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی جن محاذوں پر کام کر رہی ہے ان میں مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے جو شخص جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھی استعمال کرے۔ پروگرام کے اختتام پر علیکم بالجماعت مہم کے تحت شہر میں مضمون نویسی اور کرکٹ ٹورنامنٹ مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور انہیں انعامات تقسیم کیے گئے۔ پروگرام کی نظامت فاروق شبیبی نے کی۔ جماعت اسلامی ہند کے لوگوں نے یہ جو کوشش شروع کی ہے نحن انصار اللہ کی، اس کو سمجھیں۔ ہم ایک مرحلہ ہوتا ہے ایمان کا، ماننے کا، ہم لوگ مان لیے۔ اس کا بعد مرحلہ ہوتا ہے مسلم ہونے کا، فرما بردار بننے کا۔ اس سے تھوڑا بڑا ہے متقی بننے کا، اس سے تھوڑا بڑا ہے محسن بننے کا، اس سے بڑا ہے مجاہد بننے کا۔ اب کون کس مرحلے میں ہیں ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم مومن، مسلم، متقی، محسن، مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جماعت اسلامی ہند سے جڑ کر، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑ کر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو جوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کا معنی کوشش کرنا، جہاد کے معنی قتال بھی ہے، اور جہاد کے معنی اصل معنی کوشش کے ہیں۔ کوشش کرنا، کیا کوشش کرنا؟ علیکم بالجماعت، جماعت سے جڑ کر رہو۔ کیوں؟ جماعت سے کیوں جڑ کر رہنا ہے؟ کیوں جماعت اسلامی ان سے جڑ کر رہنا چاہیے؟ اس لیے اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے زمین پر اللہ کی مرضی کو قائم کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہنا۔ اتحاد کے نام پہ جو کوشش ہوئی ہے، چاہے وہ پرسنل ابورٹ کے نام سے ہو یا پھر ہمارے اس سے پہلے جو فورم ہمارا جو بنا تھا بہت مشہور فورم، وہ مشاورت، مجلس مشاورت، یہ بھی جماعت اسلامی کے کوششوں کے ہی نتیجے میں قائم ہوا تھا، جو تقریباً جس نے 40-50 سال تک مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم متحد بنا کر رکھا، یہ جماعت اسلامی کی ہے۔ قرآن کے اندر تقریباً 18 زبانوں میں جماعت اسلامی نے قرآن کی تفاسیر کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور تنظیم، منظم انداز میں ایک امیر کی اطاعت میں رہنے کا جو نظام تنظیم کہلاتا ہے، یہ ایک بڑا کارنامہ جماعت اسلامی کا ہے۔ ورنہ عام طور سے ہمارے پاس کے اندر ڈھیلے ڈھالے نظام ہوتے ہیں، یہاں پر یہ کہ بہت زیادہ ڈسپلن کے ساتھ اس کو برتا جاتا ہے۔ دعوتی کام کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ جماعت اسلامی آج ماشاءاللہ بہت سی تنظیمیں، افراد جماعت کے لیے دعوتی کام کر رہے ہیں، لیکن آزادی کے بعد دعوتی کام کا جماعت اسلامی کی شناختی دعوت کام کی ہے۔ اس کے علاوہ خدمت خلق کے جو آپ کام دیکھتے ہیں، مصیبت میں، آفات میں، سیلاب میں، زلزلوں کے دوران بلا مذہب و ملت لحاظ کیے بغیر جماعت اسلامی جو کام کرتی ہے، تو یہ سارا جماعت اسلامی کا تعارف، اس کے سفر کی کچھ داستانیں میں آپ کے سامنے۔ محترم حضرات، مہمات آتی ہیں
اور چلے جاتی ہے. لیکن یہ ایک بہتر موقع عوامی روابط کو بڑھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے، لوگوں میں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے. گویا کہ جس طرح ایک کسان اپنے کاشتکاری کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے، جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کرتا ہے، اسے بیج بونے کے لیے ہموار کرنے کے بعد رحمت بارہ کا انتظار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر بیج بوتا ہے. ہماری کیفیت بھی اس کسان کی طرح ہونا چاہیے کہ ہم نے سماج میں اس بات کی کوشش کی کہ ہم ماحول کو سازگار بنائیں، پیار محبت الفت بھائی چارگی کے ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچائیں.